وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام آج سورہ نساء کی 172 نمبر آیت مبارکہ سے انشاءاللہ اس کے اختتام 177 نمبر آیت مبارکہ تک ہم دیکھیں گے۔ چند آیات مبارکہ صرف اپنے ترجمے کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ان کا مفہوم اور سیاق و سباق ہم گزشتہ آیات میں پڑھ آئے ہیں۔ آخری آیت مبارکہ قانون وراثت سے متعلق ہے اور صرف اس کے اندر ایک بندے کا حصہ شریعت میں جو انہیریٹڈلی موروثی دیا جاتا ہے، ایک بندے کا صرف حصہ وہ متعین ہوا ہے، لہذا آسان آج کی ساری عبارات ہیں۔ موضوع اس کا وہی ہے کہ سورہ نساء اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی تھی یا مدنی سورہ مبارکہ تھی۔ ہم نے اس میں تفصیلاً احکامات دیکھے، چونکہ آج اس کا آخری سیشن ہے ہمارا، اس لیے اگر اس کے اوپر ایک برڈ آئی ویو کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ احد میں 70 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام میں گھر کا سربراہ اگر دنیا سے چلا جائے تو عورتوں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، وہ شادیاں کیسے کریں گی، ان کو وراثت میں حصہ کیسے ملے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے سورہ نساء میں پڑھی ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس میں عورتوں کی پروٹیکشن کی بات تھی، کیونکہ سورت کا نام ہی کیا ہے؟ نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، جمع کا لفظ ہے۔ یہ ایک مغرب کو ایک جواب بھی ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا کتنا بڑا علمبردار ہے کہ اس نے اپنی میجر اور بڑی صورتوں میں ایک صورت سورہ نساء کے نام سے عورتوں کے تحفظ کے اوپر بھی نازل فرمائی، ان کو وراثت میں حصہ ملا ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھ لیں تو وہاں اگر مرد چلا گیا ہے تو عورت بھی یا تو اس کے ساتھ دفن ہوگی یا پھر اس کی کبھی زندگی بھر شادی نہیں ہو سکتی۔ یہاں عورت کی حفاظت کے لیے اللہ نے سارے احکامات بیان فرمائے۔ پھر مدنی صورتوں کا ایک خاص موضوع یہ بھی تھا کہ اہل کتاب چونکہ مدینہ میں تھے، اللہ کے حبیب کا واسطہ ان کے ساتھ بھی تھا، تو اس حوالے سے ان کے لیے بھی احکامات بیان ہوئے۔ یہ جو آج ہم آیت پڑھنے لگے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کے اندر عیسائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے صاحب یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں رویہ ٹھیک نہیں رکھتے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرا رویہ ٹھیک کیا نہیں ہے؟ تو عیسائی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے عیسیٰ کو، ہمارے نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، حالانکہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی ڈسکشن میں یہ آیت مبارکہ اللہ نازل فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اپنا مقام کیا ہے تاکہ اہل کتاب کی اصلاح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ اب اسی تناظر کو ذہن میں رکھیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، ابن مریم نہیں کہتے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ ابن مریم ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کو تو آر ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہلائیں، یہ تو تمہارا اپنا ایک خود ساختہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ لن یستنکفا، ہم نے گرامیٹیکلی پڑھا تھا کہ لن کا لفظ جب آئے تو نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، اور نفی تاکید والی نفی ہے۔ لن یستنکفا، ہرگز آر نہیں سمجھیں گے، ہرگز آر محسوس نہیں کریں گے، المسیح ہو جناب حضرت مسیح۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہتے؟ آپ مسح کرتے تھے تو بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، اور مٹی کی چڑیاں بنا کر ان میں پھونک مارتے تو اللہ کے اذن سے اللہ ان میں جان ڈال دیتا تھا۔ اس وجہ سے مسح یمسح کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا، اس وجہ سے آپ کا لقب مسیح ہے۔ جناب مسیح علیہ السلام ہرگز آر نہیں سمجھیں گے کس معاملے میں؟ ان یکون عبدا للہ، ان کا معنی کہ یکون وہ ہوں عبدا للہ، اللہ کے بندے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان عیسائیوں کو بتلائیں کہ تمہارے صاحب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ اللہ کے بندہ ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کو آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَلْ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور تمہارا جو ملائکہ کے بارے میں عقیدہ ہے اہل کتاب کا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
تمہارے گھر اپنی بیٹیاں پیدا ہوں تو تم دفن کر دیتے ہو، اہل مکہ کا ایک وتیرہ تھا، اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ فرما رہے ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کو عار سمجھیں گے کہ وہ ملائکہ اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوں، لہذا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اب یہ ایک مطلق اصول ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، واو کا معنی اور من کا معنی، جو یستنکف آر محسوس کرے، ذلت محسوس کرے، اس معاملے میں اپنے آپ کو ڈی گریڈ ہوتا ہوا محسوس کرے، کب؟ ان عبادت ہی، ان کا معنی سے عبادت کا معنی بندگی، ہی کا معنی اللہ، جو اللہ کی بندگی کرنے میں آر محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر اختیار کرے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے آگے سر جھکاؤ، وہ نہیں جھکا رہا تو وہ تکبر کر رہا ہے، اور وہ تکبر اختیار کرے تو اللہ فرما رہا ہے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو، الیہ اپنے ہاں، جمیعا سب کے سب کو۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی سر نہیں جھکاتے، اپنا بندگی نہیں کرتے، اللہ ان کو اپنے ہاں جمع فرمائے گا۔ اب قرآن کا ایک وہ اسلوب آ گیا کہ جس میں کمپیریٹیولی جائزہ لیا جاتا ہے نیکوں کا اور بدکاروں کا، ان کے افعال کا اور اچھے انجام کا اور برے انجام کا۔ یہ 3 آیات مبارکہ اسی موضوع پہ ہیں، صرف ترجمہ ہے، اس کے اندر کوئی ڈیپلی اتنا بڑا مسئلہ بیان نہیں ہوا، آپ بھی ترجمہ اس کا فرمائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا پورا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اجورہم، ان کا اجر، ان کا اجر اللہ پورا پورا عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، صرف پورا پورا اجر ہی نہیں ہوگا، وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کو زیادہ بھی دے گا، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل کے ساتھ۔ جیسے مثالیں ہم نے قرآن میں پڑھی ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب کتنی نیکیوں تک؟ 700 گنے تک ملتا ہے۔ انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں لکھی جاتی، جب کر لیتا ہے تو ایک برائی، اور نیکی کا ارادہ کرنے سے ہی اللہ اس کو نیکی کا ثواب دے دیتا ہے، جب کر لیتا ہے تو پھر اللہ اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا کرو، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، واو کا معنی اور اما کا معنی بہرحال تفصیل کے لیے آتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، استنکفوا، یہ اب تیسری دفعہ لفظ آیا ہے آج کی ہی ہماری نشست میں، استنکفوا، بس وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی، ذلت محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر محسوس کیا، یعنی اللہ کے ہاں سر جھکانے کو اور اللہ کے حکم ماننے میں انہوں نے ذلت محسوس کی اور تکبر کیا، تو اللہ فرما رہا ہے فَيُعَذِّبُهُمْ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب دے گا۔ جیسے آج فیشن کے دور میں دیکھ لیں، اسلامی روایات لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر شاید وہ چارمنگ نہیں ہے، اس کے اندر ایک سادگی والا پہلو ہے، لباس کا پہلو ہو، شادی کا پہلو ہو، اٹھنے بیٹھنے کا پہلو ہو، رشتہ داریاں نبھانے کا پہلو ہو، تو شاید اس میں بھی آر محسوس کی جاتی ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جب اللہ ان کو شدید عذاب دے گا تو وَلَا يَجِدُونَ لَهُم، واو کا معنی اور، لا يَجِدُونَ، وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًا ولا نصیرا، نہ ہی کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار، وہ کہیں سے بھی نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اب یہ ہے ایک اختتامی خطبہ، آپ یوں سمجھیں صدارتی خطبہ ہے۔ اہل کتاب کے سارے من گھڑت عقائد اللہ نے بیان فرما دیے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر ظلم بھی کرتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کے مال بھی ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ اب ایک جنرل اصول بیان کیا جا رہا ہے اور بڑی محبت ہے اس میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اہل کتاب کی بات نہیں ہے، سب کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ پہلے گزر چکے،
اہل کتاب کی حمایتیں ان کے ساتھ تھیں، لیکن اب اللہ فرما رہا ہے سورت کی اختتامی آیات میں کہ اے لوگو تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی ہے، اور وہ کون ہے؟ ختم المرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا الیکم تمہارے طرف تمہارے اوپر نورًا مبینہ، ایک بڑا واضح نور، کتاب کا، حکمت کا، نبی کی شخصیت میں ایک چمکتا دمکتا نور تمہارے سامنے نازل کر دیا، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو نبی کی اطاعت کرے گا یہ اعلان اس کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَاقَمَنَ، بس اما بہرحال تفصیل کے لیے آتا ہے، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور مضبوطی سے پکڑ رکھا اللہ کے احکامات کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فا کا معنی پس، سین کا معنی ان قریب، یدخلہم اللہ ان کو داخل فرمائے گا، فی رحمت منہ اپنی رحمت میں، صرف رحمت میں نہیں، وفضل اور اپنے فضل میں بھی۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ رحمت اور فضل کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت دے گا، اس سے مراد ہے رحمت، اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں جب وہ دے گا تو یہ ہے فضل، تو رحمت اور فضل اللہ دو ان کو عطا فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيهِمْ اور پہنچائے گا انہیں، الیہ اپنی طرف سے، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اب ایک جنرلی اصول بیان کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری موضوع ہمارا آخری آیت والا شروع ہونے لگا کہ وراثت کے جتنے احکامات ہیں اسلام کے قانون وراثت میں، ان میں سے ایک ہی مسئلہ ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا، ایک معروضی سوال ہے، کلالہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ آپ پڑھ رہے ہیں اس آیت میں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ کلالہ کیا ہے؟ قرآن ایک ورڈ ہے، اور اسلامی قانون وراثت میں کلالہ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس بندے کے نہ والدین ہوں اور نہ بچے ہوں، یعنی سارے دنیا سے چلے گئے یا ہوں ہی نہ۔ کلالہ اسلام کے نظام قانون وراثت میں اس کو کہا جاتا ہے جس کے نہ والدین ہوں اور نہ ہی اس کے بچے ہوں۔ اب ایک بندہ جس کا والد اور والدہ بھی دنیا میں نہیں رہے، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور نیچے پوری نسل بھی دنیا میں نہیں رہی، اس بندے کی پراپرٹی کہاں جائے گی؟ لہٰذا اس ایک بندے کا حکم اللہ نے آخر تک رکھا ہے کہ، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں، وہ بندہ جس کے نہ والدین ہوں اور نہ ہی اس کی اولاد ہو، وہ کلالہ ہے۔ اب اس شخص کا اور اس پرسنالٹی کا نام کلالہ ہے۔ اس کلالہ کو اور اس کے مال اور جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کے بارے میں 3 اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں، پھر ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں تو 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے اس کی کوئی بہن موجود ہو، ممکن ہے ایک بہن نہیں بلکہ 2 بہنیں موجود ہوں۔ قرآن تیسرا آپشن یہ بیان کر رہا ہے کہ ممکن ہے اس کی بہنیں بھی ہوں اور اس کے بھائی بھی ہوں۔ یہ تینوں مسئلے ہیں، ان تینوں کا الگ الگ حکم ہے۔ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہو نہ اس کی اولاد ہو۔ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے یا تو اس کی ایک بہن ہو تو پھر اس کو حصہ اتنا ملے گا، اگر 2 بہنیں ہوں تو اتنا ملے گا، اور اگر اس کے بہن اور بھائی دونوں ہوں پھر ان کو اتنا ملے گا۔ یہ 3 اصول ہیں، ان کو پہلے سن لے پھر ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ کلالہ کی وراثت اگر اس کی ایک بہن ہو تو کیسے تقسیم ہوگی؟ کلالہ کی وراثت کا نصف حصہ اس کی بہن کو مل جائے گا، نصف حصہ اس کی بہن کو مل جائے گا۔ اگر اس کی 2 بہنیں ہیں تو پھر 2/3 ان 2 بہنوں کو مل جائے گا، اور اگر اس کی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو پھر اصول یہ ہوگا کہ مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو سنگل ملے گا۔ یہ تینوں اصول یہاں پر بیان کر دیے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں نہ جس کے والدین ہوں اور نہ ہی جس کی اولاد ہو۔ پھر کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے اس کی کوئی بہن ہو، ممکن ہے اس کی 2 بہنیں ہوں، ممکن ہے اس کی بہن اور بھائی بھی ہوں، بے شک باپ کی طرف سے ہوں، ماں کی طرف سے ہوں، کہیں رشتہ داروں میں سے ہوں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہن اگر ایک ہو تو کتنا ملے گا؟ نصف، اگر 2 بہنیں ہوں تو 2/3، اور اگر بہنیں اور بھائی مشترکہ ہوں تو پھر اصول یہ ہوگا کہ لڑکوں کو 1/2 اور لڑکیوں کو 1/4، یعنی ڈبل ملے گا لڑکے کو
اور سنگل ملے گا لڑکی کو. اب باقی کدھر جائے گا؟ کلالہ تو چلا گیا، لیکن اس کی اگر ایک بہن ہے تو نصف کس کو ملے گا؟ بہن کو. باقی نصف کہاں جائے گا؟ وہ پھر باقی اس کے دور کے جو رشتہ دار ہیں، کہیں چاچا آ گیا، کوئی ماما آ گیا، کوئی ماسی پھوپھی آ گئی، کوئی اور رشتہ دار آ گئے، تو نصف پھر اسلامی قانون وراثت کے مطابق ان کے اندر تقسیم ہوگا. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو باقی جتنا نصف ہے وہ بھی شریعت کی روح سے لوٹ کر اسی عورت کی طرف آ جائے گا اور کل کا کل انہی کو مل جائے گا. کوئی سوال ہوگا تو وہ اینڈ پہ جو میں نے 3 اصول بیان کیے ہیں ذرا ان کا ترجمہ دیکھیے گا. اب ان اصولوں کے بعد ترجمہ 100% آپ نے کرنا ہے. مسئلہ سمجھ آ گئی. یستفتونک، محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ چاہتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، قل کہہ دیجئے، اللہ تبارک و تعالی، یفتیکم اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا مفتی اور فتویٰ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے فتوے کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی ہے. تو اللہ فرما رہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، یعنی کلالہ کی میراث کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ ان امرأن ہلاکا، ان کا معنی اگر، امرأن آدمی، ہلاکا ہلاک ہو گیا. اگر کوئی مرد ہلاک ہو گیا، اگر کوئی بندہ ہلاک ہو گیا، یعنی کون؟ کلالہ، یعنی جس کے نہ والدین ہیں نہ بچے. اور لیسا لہو ولدن، لیسا نہ ہو، لہو اس کیا، ولدن کوئی بچہ، ولدن اس کا کوئی اولاد نہ ہو، ولہو اختن اور اس کے لیے ہو، اختن بہن، کتنی؟ ایک. تو کیا ہوگا؟ فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ، فا کا معنی پس، لہا اس ایک بہن کو ملے گا، نصف ما ترک، نصف اس کا، ما ترک جو اس نے چھوڑا. یہ پہلا اصول ہو گیا. ہم نے اگلا اصول کیا پڑھا تھا؟ اگر 2 ہوں تو 2/3. اب اس کا ترجمہ دیکھ. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور بات ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ. لیکن اگر عورت کا لالا ہو، یعنی یہ تو ہوگی مرد کی بات، اگر عورت کا لالا ہو جس کے نہ والدین ہو اور نہ کوئی اور ہو، تو اس کی وراثت میں پھر اگر اس کا کوئی بھائی آ جائے گا تو پھر اس بھائی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس عورت کو ملا تھا. یہ 2 باتیں، کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے. کلالہ مرد ہو اور اس کا والد اور اولاد نہ ہو تو نصف ملے گا بہن کو. لیکن اگر عورت کا لالا ہو اور اس کا نہ والد ہو نہ اولاد ہو اور اس کا کوئی بھائی نکل آئے تو اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو بھی نصف ملے گا. یہ دوسرا جملہ ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، واو کا معنی اور ہوا کا معنی وہ، يَرِثُهَا اس کی وراثت پائے گا، ان لم یکن لہا ولدن، ان کا معنی اگر، لم یکن نہ ہو، لہا اس عورت کا، ولدن کوئی اولاد، اس عورت کی کوئی اولاد اگر نہ ہو تو پھر اس کلالہ کی وراثت جو عورت کی شکل میں ہے یہ کون پالے گا؟ اس کا بھائی پالے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. یہ دوسرا اصول تھا کہ اگر کلالہ کی 2 بہنیں آ جائیں تو ان کو کیا ملے گا؟ فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، کانتا یہ بھی ہماری گرامیٹیکلی مؤنث کا صیغہ ہے. کانا، کانا، کانو مؤنث کے لیے، کانت 2 کے لیے، کانتا. یہ فَإِن كَانَتَا اگر وہ 2 بہنیں ہوں، اثنتین 2 ساتھ مزید تاکید کر دی، فَإِن كَانَتْ اثنتین اگر 2 بہنیں ہوں اس کی، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا، ان دونوں کو 2/3 ملے گا. مما ترکا، مما اس میں سے، ترکا جو کلالہ نے چھوڑا، جو کلالہ نے چھوڑا اس کو 2/3 ملے گا. تیسری شکل کیا رہ گئی؟ اس کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو تھا ایک بہن تو نصف، 2 بہنیں تو 2/3، لیکن بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو پھر کیا تقسیم ہوگی؟ اور میں مرد کو زیادہ عورت کو سنگل ملے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، کانو وہ ہوں یعنی کلالہ کے وارثین ہوں، اخوتاً بہن بھائی، رجالاً مردوں کی شکل میں، ونساء اور عورتوں کی شکل میں، یعنی اس کے کلالہ کے بہنیں بھی ہوں، کلالہ کے بھائی بھی ہوں اور مشترکہ ہو جائیں تو پھر اصول کیا اپلائی ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. فا کا معنی پس، لام کا معنی کے لیے، الذَّكَرِ مذکر کے لیے ہوگا، مثل حظ الانثیین،
مثلو کا معنی مثل، حظ کا معنی حصہ، انثیین دو مؤنث کے برابر، تو دو مؤنث کے برابر جو حصہ ہے وہ کس کو ملے گا؟ مذکر کو ملے گا، یعنی ڈبل مذکر کو ملے گا اور سنگل مؤنث کو ملے گا۔ یہاں ہم ایک سوال کا جواب آج سے بہت پہلے ابتدائی آیات میں سیکھ چکے ہیں کہ پھر مرد کو زیادہ ملتا ہے، عورت کو تھوڑا ملتا ہے، تو یہ عورت کی مدد تو نہ ہوئی کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا تو مرد کو مل رہا ہے 1/2، بیٹے کو مل رہا ہے 1/2، بیٹی کو اتنا نہیں مل رہا، اس کو 1/4 ملتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت بہت ساری جگہوں سے وراثت کے معاملات لیتی ہے، باپ سے بھی ملتا ہے، شوہر سے بھی ملتا ہے، بیٹوں سے بھی ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گھر کے معاملات ہیں ان کو رن کرنے کی ذمہ داری شریعت نے کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے، لہذا یہاں مرد کو سٹرونگ کیا ہے کہ مرد کا سورس آف انکم اگر سٹرونگ ہوگا تو وہ گھر کے پہیے کو بہتر طریقے سے چلا سکے گا۔ اب عورت کا بھی ہو تو وہ گھر کے اندر استعمال ہوگا، اور مرد اگر مضبوط ہو جائے تو ان کا گھر اکنامکلی مضبوط ہو جائے گا۔ لہذا اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام عورت کو تھوڑا دے رہا ہے، اگر یورپ عورت کو زیادہ دے رہا ہے تو ساری ذمہ داریاں بھی وہ کس کو دے رہا ہے؟ وہ عورت کو دے رہا ہے، اور ان ذمہ داریوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو انسانی زندگی کے لوازمات ہیں، محبت، پیار، گھر کے معاملات، مرد اور عورت کا تعلق، بیوی بچوں کا تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق، عورت کو انڈیپینڈنٹ کر کے باہر نکالنے سے ان کا فیملی سسٹم سارے کا سارا تباہ ہو چکا ہے، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، مادیت پرستی گھروں تک آ چکی ہے، جو وائف ہے اس کے بوائے فرینڈ باہر الگ ہیں، اور جو خامد ہے اس کی اپنی گرل فرینڈ الگ ہے، اس کے اوپر وہ مطمئن ہے۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ اگر اس عورت کے حقوق کو پڑھا جائے کہ ایک عورت، میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس جملے کے لیے، ایک عورت اسلامی حکم مانتے ہوئے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ایک اپنے خاوند کی بات ماننے میں ذلت محسوس کرتی ہے، وہی عورت باہر ریسیپشن پہ جا کر ایک ہوٹل کے اندر 50 بندوں کو ویلکم کر کے سلوٹ کرتی ہے، تو اللہ نے اس کی ڈگنیٹی کہاں رکھی تھی؟ ایک کی مان لیتی، ایک کی گھر میں مان لیتی تو باہر جا کر کم از کم 50 بندوں کی ماننے کی ضرورت تو نہ پڑتی۔ لیکن جب ہم اسلام کی بات کریں گے اور اسلام کی روح کی بات کریں گے تو پھر یہ دنیا لوٹ کر ایک دن ضرور آئے گی کہ اگر محبتیں چاہیے اور وقار چاہیے اور پیار چاہیے اور چار دیواری کے اندر سکون چاہیے تو پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر محبتیں لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ پیسہ آ جائے گا، خودکشیوں کا ریٹ بڑھ جائے گا، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، بیٹے بیٹیاں گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر ہم اسلام کے فیملی نظام کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے لگ جائیں گے۔ آخری آیت مبارکہ دیکھیے گا سورہ نساء کی، بلکہ ایک ٹکڑا ہے صرف، یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ میں نے جتنی گفتگو آخر میں کی ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ کیوں کھینچ کھینچ کر تمہیں لاتا ہے کہ میری بات کو مانو؟ یہ بڑا غور طلب جملہ ہے۔ اللہ فرما رہے میں کیوں بار بار تمہیں کھینچ کر لاتا ہوں اس بات کی طرف کہ میری بات مانو، میرے نبی کی بات مانو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نہیں مانو گے، کسی اور کی مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ، اور میری مان لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ میں تمہارا مینوفیکچرر ہوں، میں نے تمہارا یہ ڈیوائس اور یہ وجود بنایا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس نے کیسے رن کرنا ہے۔ یبین اللہ، یبین بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لکم تمہارے لیے، کیوں بیان فرماتا ہے کھول کھول کر؟ ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ اس لیے کھول کھول کر اپنے احکامات بیان فرماتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو علم رکھنے والی بات ہے یہ اللہ کے حکم میں پوشیدہ ہے۔ ممکن ہے اللہ کا کوئی حکم ماننے سے مجھے اس کی فلسفی سمجھ نہ آئے، لیکن میں اللہ کا حکم سمجھ کے اگر اس کو مان لوں تو اللہ نے اس کے اندر کتنی حکمتیں رکھی ہوں گی۔ یہ بیٹھ کر کھانا، یہ بیٹھ کر پینا، آج ممی ڈیڈی معاشرے میں بے شک اس بات کی بھی اجازت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا، اور اس میں کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے۔ اگر انسان کو بیٹھنے کی سہولت نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے، لیکن اسلام کا امتیاز یہی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ وہ کیا کرے؟ بیٹھ کر پانی پیے۔ ہمارے شادی بیاہ کے طریقے، مرنا پرنا، جینا، خوشی غمی، یہ سارے معاملات جب تک اسلام کی روشنی کے مطابق نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ زندگیوں میں سکون اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ ہی ہے، ادروائز سب کچھ مل جائے گا لیکن ایک دولت اللہ چھین لے گا، اور وہ دولت کیا ہے؟ سکون۔ سکون نہیں ہوگا زندگی میں باقی سب کچھ لوٹ آئے گا۔
تو سورہ نساء الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. سورہ نساء مدنی تھی، 177 آیات مبارکہ تھی، ہم نے احکامات اس کے اندر دیکھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ اس سلسلے کو چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.